اب مکروہات روزہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اب روزے کے مکروہات کا بیان کیا جاتا ہے، جس کے کرنے سے روزہ تو ہو جاتا ہے مگر روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ لفظ نبی کے 3 حروف کی نسبت سے پہلے 3 احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ نمبر 2، روزہ اس کا نام نہیں کھانے پینے سے باز رہنا ہو۔ روزہ تو یہ ہے کہ بری باتوں سے بھی انسان بچا جائے۔ نمبر 3، روزہ سپر یعنی ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑا نہ گیا ہو۔ عرض کی گئی کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے۔ تو روزہ اس سے پھٹ جاتا ہے، جھوٹ یا غیبت سے۔ اس سے نورانیت بھی روزے کی ختم ہو جاتی ہے۔ 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب رمضان المبارک کے 12 حروف کی نسبت سے مکروہات روزہ پر مشتمل 12 میں مدنی پھول اور پیراگراف عرض کروں گا۔ نمبر 1، جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات، کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز اور حرام ہیں، روزے میں زیادہ حرام ہیں، لیکن ان کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے اگر یہ عذر ہے کہ مثلاً عورت کا شوہر بد مزاج ہے، نمک کم یا زیادہ ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے عذر یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ کہ روٹی نہیں چبا سکتا اور کوئی نرم غذا نہیں کھا سکتا تو اسے کھلائی جا سکے۔ نہ حیض و نفاس والی یا کوئی ایسا ہے کہ اسے چبا کر دے تو بچے کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں، مگر پوری احتیاط رکھے کہ غذا کا کوئی ذرہ حلق سے نیچے مت جانے دیں۔ چکھنے کا معنی وہ نہیں جو آج کل عام محاورے میں ہے، کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا سا کھا لیا جاتا ہے۔ یوں ہو تو کراہت کیسی، روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، بلکہ کفارے کے شرائط پائے گئے تو روزے کا کفارہ بھی دینا ہوگا۔ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ صرف زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لے اور اسے تھوک دے، اس میں سے حلق میں کچھ بھی نہ جائے۔ کوئی چیز خریدی، اس کا چکھنا ضروری ہے، اگرچہ نہ چکھا تو نقصان ہوگا تو ایسی صورت میں چکھنے میں حرج نہیں۔ بیوی کا بوسہ لیا اور گلے لگایا، بدن کو چھوا، مکروہ نہیں، لگا سکتے ہیں، چوم بھی سکتے ہیں۔ ہاں یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا، منی نکل جائے گی یا جماع میں مبتلا ہو جائے گا، یا ہونٹ اور زبان چوسنا روزے میں مطلقاً مکروہ ہے۔ یوں ہی مباشرت فحشائے شرمگاہ سے شرمگاہ ٹکرانا بھی مکروہ ہے۔ گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا، سرما لگانا مکروہ نہیں، لگا سکتے ہیں، مہندی بھی لگا سکتے ہیں، سرما بھی ڈال سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں ہر قسم کا عطر سونگھ بھی سکتے ہیں اور لگا بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح روزے میں بدن پر تیل کی مالش مساج کرنے میں حرج نہیں۔ نمبر 7، روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے روزے میں بھی سنت ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو یا زوال سے پہلے کرے یا بعد، کسی وقت بھی مکروہ نہیں، لیکن جو تازہ مسواک ہو اس میں ذائقہ ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سے نچوڑ لے تاکہ وہ ذائقہ حلق میں نہ چل جائے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پیسٹ نہیں کر سکتے، ٹیوب پیسٹ، وہ منع ہے۔ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزے دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب حنفیہ کے خلاف ہے۔ یعنی آپ مسواک کا کوئی ٹیبل نہیں، بلکہ جب آپ کا دل چاہے کر سکتے ہیں، بشرط کہ مسواک میں کرواہٹ اور ذائقہ نہ ہو۔ اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹے یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنی چاہیے۔ وضو، غسل کے علاوہ ٹھنڈک پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا، ٹھنڈک کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹ لینا مکروہ نہیں۔ ہاں پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹ لینا مکروہ ہے۔ عبادات میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں۔
بعض بھائی روزے میں بار بار تھوکتے ہیں، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے میں تھوک نہیں نگلنا چاہیے۔ ایسا نہیں، البتہ منہ میں تھوک اکٹھا کر کے جان بوجھ کر کھا لینا، ہتھیلی پر رکھ کر پی لینا تو اس سے ٹوٹ جائے گا، لیکن جو اندر کی چیز ہے اندر چلی جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رمضان المبارک کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے کمزوری آ جائے، لہٰذا جو روٹی وغیرہ پکاتے ہیں یا سخت کام کرتے ہیں وہ ٹھنڈے ٹائم کر لیں، اور جب زیادہ سخت دھوپ ہو تو وہ آرام کریں اور اپنا روزہ پورا کریں۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی۔ یوزفل ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔